السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ تھا جی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہے. تو جی کل کی پوڈ کاسٹ کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ سم ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل ایشوز ہی کہہ سکتے ہیں کہ آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی. کافی لوگوں نے میرے ساتھ گلہ بھی کیا اور پھر میرے سر ارمان شیخ کا میسیج بھی آیا باقاعدہ کہ آواز نہیں آ رہا. میں نے اپنی طرف سے میں بڑا ہو گیا تھا کہ یار پوڈ کاسٹ صحیح چل رہی ہے, اوکے اٹس اوکے. تو میں روٹین وائز اپنی ریکارڈ کر رہا تھا پوڈ کاسٹ, تو میں نے اپلوڈ کر کے میں اپنے کاموں میں لگ گیا. تو وہ اگر کومنٹ نہ آتا تو شاید مجھے آپ لوگ بتاتے, نہ تو شاید مجھے پتہ نہ چلتا ابھی تک کہ ویڈیو کی آواز کا مسئلہ ہے. چلیں, ہم نے کل جو ٹاپک کور کیا تھا وہ ٹاپک تھا زکوٰۃ. اس کو میں نے کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا, پر میں کچھ ہائی لائٹس آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر پھر سے دوبارہ میں ویڈیو کروں گا زکوٰۃ کے اوپر. چلیں پھر بھی میں آپ کو تھوڑی موٹی چنندہ باتیں بتا دیتا ہوں. زکوٰۃ جو ہے وہ اگر آپ زکوٰۃ از این اسلامک فائنانس term referring to the obligation that an individual has to donate a certain proportion of wealth each year to charitable causes. یعنی آپ کے جو آپ کی ویلتھ یعنی آپ کی پراپرٹی ہے, پراپرٹی یعنی کہ آپ کا جو بھی مالی دولت. اب میں اس کی شرح بھی بتا دیتا ہوں, میں اب بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں اس کی شرح بھی بتا دیتا ہوں. 2.5% آپ کے مال کی شرح, جس کو وہ مال جس کو آپ کے پاس تقریباً 1 سال کا وقت اور اس سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. اس کی قیمت کوانٹٹی یعنی آپ اس کی پرائس لگا لیں جو نکلے گی. اس کا جو 0.25% ہوگا نا, یعنی آپ ایک مثال لے لیں, جیسے کہ آپ کی کمائی ہے منتھلی, آپ کو آتا ہے 10 لاکھ روپیہ رینٹ آ رہا ہے, جیسے کسی بلڈنگ کا رینٹ آ رہا ہے آپ کو 10 لاکھ روپیہ. وہ 10 لاکھ روپے میں سے آپ کے اوپر ہوگی 25,000 روپے زکوٰۃ, اور اس پراپرٹی کو 1 سال سے زیادہ ہو جانا چاہیے, اس رینٹ کو آتے ہوئے 1 سال ہو جانا چاہیے. زکوٰۃ جو ہے وہ بہت طرح کی ہوتی ہے. روح کی زکوٰۃ ہوتی ہے, آنکھوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے, جیسے کہ جسم کی یعنی آپ کی ہیلتھ کی جو زکوٰۃ ہے وہ اب روزہ ہے. پھر اسی طرح عبادتوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ درود شریف ہے. پھر اسی طرح مختلف طرح کی زکوٰۃ ہوتی ہیں, پر جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں, جو ہم زیادہ تر رمضان کے روزے میں ادا کرتے ہیں, جو اپنے نصاب کا 2.5% ہم نکالتے ہیں. اور وہ پور اینڈ نیڈی, یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں, پور اینڈ نیڈی, غریب اور ضرورت مند, یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر باقاعدہ, کہ ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اور ہم زیادہ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں. اور کئی سوالات کے جوابات بھی میں نے دیے تھے کہ زکوٰۃ کیسے, کس وقت, کیوں, یعنی ہر طرح کے میں نے سوال کے جوابات دیے تھے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں. چلیں, یہ تو ابھی زکوٰۃ فردر کمپلیٹ ہوئی, تو اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. تو نیکسٹ ٹاپک یہ ہے کہ so today we are talking about the ashras of Ramzan.
عشرہ ہے کیا؟ عشرہ 10 دن 10 سال کے عرصے کو عشرہ کہا جاتا ہے. یعنی 10 سال ہو گئے تو ایک صدی کا ایک عشرہ ہو گیا. اسی طرح 10 دن ہو گئے مہینے کا ایک عشرہ ہو گیا. یعنی 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح رمضان میں جیسے کہ 30 سے 29 روزے ہوتے ہیں, اس کے 3 عشرے بنتے ہیں. اس میں پہلا عشرہ جو ہوتا ہے رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, تیسرا معافی کا. اس طریقے سے 3 عشرے فرسٹ. باقی آڈینس کو بھی میں بتاتا چلوں. فرسٹ عشرہ انڈیکیٹس مرسی آف اللہ, so it is comprehended as rahmat. The second stage exhibits forgiveness of Allah. It is also called as ashra of maghfirat. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے, جو کہ دوسرا عشرہ ہے. اینڈ دی تھرڈ عشرہ آف دی رمضان شوز دی پروٹیکشن فرام دی ہیل, جہنم سے جو بچانے کا, جہنم سے آزادی کا سمجھ لیں ایک ذریعہ بن کے آیا ہے وہ عشرہ, وہ رحمت. تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی ہم دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں, تو اس کے لیے سب سے میں آپ سے بیسک جو باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا, کیونکہ مجھے پچھلی پوڈ کاسٹ کا بھی آپ سے شیئر کرنا پڑا, تو وہ اس کی وجہ سے. تو دی ہولی منتھ رمضان از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 stages. Every ashra of Ramadan has its particular significance associated with it. The second ashra of Ramadan refers to the middle 10 days, یعنی مہینے کے بیچ والے 10 دن, یعنی 1st to 10, 11 to 20th. یہ it's called second ashra. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ عشرہ. اس کے یہ ہے مغفرت کا عشرہ. اس کے لیے دعائیں بھی ہیں, باقاعدہ دعا بھی ہوتی ہے. تو یہ رمضان کا وہ عشرہ ہے. دی سیکنڈ عشرہ آف رمضان از ناؤن فار فارگیونیس. یہ معاف کر دینے کے لیے جانا جاتا ہے. تو اس لیے, اور میرے پاس میں ایک ریفرنس آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. یہ قرآن کی 73/20 قرآن میں یہ آیت ہے, اینڈ سیک forgiveness of Allah, indeed Allah is forgiving and merciful. The second ashra of Ramadan is specific to seeking of forgiveness. Therefore, in addition to seeking forgiveness throughout the month, a Muslim must also make sure that the second ashra is specifically utilized for the purpose, and in this ashra all those deeds that invoke the forgiving quality of Allah are undertaken. In this regard, the following deeds can work the best. Don't miss obligatory prayers. Obligatory prayers مطلب نفلی عبادات, طاق راتیں جو ہمیں رمضان میں عطا ہوئیں. پھر اس کے علاوہ وہ کوئی بھی ایک خاص ایسی طاق رات ہو سکتی ہے. پھر چاند رات, جو پہلا روزہ جمعہ, یہ اس طرح کی. پھر اس میں آتا ہے جیسے کہ ریڈ اینڈ ریسائٹ ہولی قرآن. پھر اس کے علاوہ یعنی کہ ڈو ایز مچ تسبیح ایز پاسبل. اور پھر آفر تراویح پڑھیں. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ ریگولیرٹی کے ساتھ یہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ کریں,
تو اور سب سے بہترین اپنے دلوں میں سے جو کوئی کسی کے لیے اگر کوئی میل رنج و غم بغض وہ نکال دیں، کیونکہ یہ مغفرت کا عشر ہے. آپ کسی کو معاف کریں گے اسی خوشی میں، اسی کے صدقے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. تو پلیز بی کائنڈ، بی سافٹ، کیونکہ جیسا ماحول چل رہا ہے، جیسا ٹائم چل رہا ہے، میں سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آپ لوگ اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پوڈ کاسٹ اور سنتے رہیے گا میری باتیں. اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کو سن لیا اور اس کے دل پر یہ بات وارد ہو گئی، میری تو زندگی سنور گئی. تو میں اسی کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ تاجی آپ سے اجازت چاہتا ہے. لیں اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. ماسک کا استعمال لازم اور کم از کم ایک گز کی دوری بنا کے رکھیں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور انفیکٹ نہ ہو، کیونکہ اس کی کرونا کی شرح کافی زیادہ بڑھ رہی ہے. چلیں، بہرحال میں نے اجازت آپ سے لے چکا ہوں. بس آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. فی امان اللہ.